شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عنوان پر آج ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں حدیث مبارکہ سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی شان کو، اپنے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عیدگاہ بناؤ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو، بولیے، عیدگاہ بناؤ۔ اور مجھ پر درود بھیجا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سن لی۔ تین چیزیں ہیں اس حدیث پاک میں بظاہر جو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی، اپنے گھروں کو قبرستان، اونچی بولیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں صرف دفنایا جاتا ہے۔ قبرستان میں جب نماز پڑھی جاتی ہے نا تو وہ الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے، پھر وہاں پر نماز جنازہ ادا ہوتی ہے۔ قبرستان کے اندر نہیں، جہاں پر قبریں ہوتی ہیں وہاں پر نہیں، کیونکہ قبروں کو سجدہ کیا ہی نہیں جا سکتا، بھلے وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کیوں نہ ہو، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ اور جس نے قبر والے کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا وہ مشرک ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، انہیں قبرستان کی طرح ویران نہ رکھو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فرائض تو مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں نا، وہ تو ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر ادا کریں، لیکن اگر کبھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، مسجد میں سے جماعت نکل گئی، تو گھر کے اندر نماز پڑھیے، ضروری ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ہی ملتا ہے۔ دوسرا، نوافل اور سنتیں گھر میں ادا کریں تاکہ گھر قبرستان نہ بنے، ویران نہ رہے بلکہ آباد رہے۔ اور پھر دوسری بات اس حدیث پاک میں فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ صرف میری قبر پر سال میں 2 مرتبہ ہی نہ آؤ۔ لوگوں نے اور طرح سے اس حدیث پاک کو سمجھا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ مطلب میری قبر پر رش نہ کرو۔ نہیں بھائی، عید کا لفظ استعمال کیا نا۔ عیدگاہ میں بندہ کب کب جاتا ہے؟ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، عیدگاہ میں کب کب جاتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں اس لیے اس بات کا مطلب پتہ نہیں ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس مسجد موجود ہے اور مسجد میں ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا عیدگاہ الگ سے ہوتی تھی جہاں پر جنازہ بھی ادا کیا جاتا تھا، تو عیدگاہ میں جاتے تھے، سال کے بعد گاؤں سے، شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ ہوتی تھی اور وہاں پر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے عید کی۔ ایسا ہی ہے؟ تو فرمایا عیدگاہ نہ میری قبر کو بناؤ، مطلب کیا ہے؟ اور بڑا واضح مطلب ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے، لیکن لوگوں نے غلط سمت لے جا کر لوگوں کو بھی پریشان کر دیا، خود بھی پریشان ہو گئے۔ فرمایا عیدگاہ میری قبر کو نہ بناؤ، مطلب عیدگاہ میں 2 مرتبہ تم سال میں جاتے ہو تو میری قبر پر بھی صرف 2 ہی مرتبہ نہ سال میں آؤ، بلکہ جب بھی چاہو میری زیارت کے لیے آؤ۔ جس قدر ممکن ہو کثرت سے میری قبر کی زیارت کیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو حج کو آیا، عمرہ کے لیے گیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی، میرے پاس نہ آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا کی، مطلب اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اور فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا، حج بھی کیا پھر میری زیارت کے لیے بھی آیا، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔
تو اگر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میری قبر پر رش نہ کیا کرو، بلکہ یہ اس کا مطلب ہے کہ جس قدر ممکن ہو کثرت سے میری قبر کی زیارت کیا کرو۔ یہ حضور خود اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے مقام کو حضور خود بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پڑھا ہوا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ حضور خود اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں، مجھ پر درود پڑھا کرو، مجھ پر درود پڑھا کرو اور تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک۔ اچھا، یہاں سے بھی لوگوں نے غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈالی، لوگوں کے دماغوں میں ڈالی، گمراہ کیا لوگوں کو۔ اور کیا گمراہ کیا؟ دیکھیں جی، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں، بلکہ یہ کہا مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب حضور خود نہیں سنتے، اللہ ان کو سناتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا جو کوئی بھی جہاں کہیں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، تو اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہوا ہے، وہ فرشتہ اس درود کو پک کرتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو حضور نہیں سنتے، فرشتہ سنتا ہے۔ حضور نہیں سنتے، کون سنتا ہے؟ حضور تک نہیں پہنچتا، فرشتے تک پہنچتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، افسر کی شان زیادہ ہوتی ہے یا نوکر کی؟ بڑا اوکھا سوال ہے یار، اونچی بولیں۔ کس کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ افسر کی۔ مالک کی شان زیادہ ہوتی ہے یا غلام کی؟ مالک کی۔ سبحان اللہ۔ اب خود سوچئے اور مجھے ایمانداری سے بتائیے، فرشتوں کے سردار کی شان زیادہ ہے یا نبیوں کے سردار کی شان زیادہ ہے؟ اب آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا نا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرشتہ سن سکتا ہے جو حضور کا غلام ہے، فرشتے کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں جو درود پڑھتا ہے وہ سن لیتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر آقا کی شان کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کی ریزن بھی سن لیجئے۔ ریزن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی بارگاہ کا مقام کا جو ادب ہے نا جی آپ کی بارگاہ کا، وہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم جیسے چاہیں درود پڑھتے رہتے ہیں، جیسے چاہیں سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس فرشتے کو حضور کا ادب سکھایا ہے، آپ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، کیسے تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کرنا ہے۔ یہ فرشتے کو اللہ نے سکھایا ہے، اور پھر سکھا کر ادب آداب ایٹیکیٹس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اللہ نے اس فرشتے کو محبوب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا اور کہا ہے جو کوئی بھی درود و سلام بھیجے میرے محبوب کی بارگاہ میں تم تک پہنچے، پھر میرے محبوب کی بارگاہ کا جو ادب ہے اس ادب کے ساتھ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ہر بادشاہ کی جو بارگاہ ہوتی ہے نا جی، ہر بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے اس کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں۔ جب باہر سے کوئی پیغام آتا ہے تو ڈائریکٹلی بادشاہ نہیں اس کو پڑھتا۔ ہماری پرابلم یہ ہے نا جی کہ ہم نے تاریخ کو یا تو پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا نہیں ہے تو دیکھا تو ہے، وہ بھی فلم و ڈراموں میں۔ تو چلو یار اسی سے ایک سین اپنے ذہن میں لے آؤ کہ جب بھی بادشاہ کے پاس کسی کا باہر سے پیغام آتا تھا تو وہ بادشاہ کیا ڈائریکٹلی اس کو ریسیو کر کے پڑھتا تھا؟ کیا لکھا ہے بولیے؟ میں نہیں کہتا تسی فلم ڈرامے ویندے ہو یار، مطلب بتائیں تو صحیح نا یار، بات جو حقیقت ہے وہ تو آپ بتائیں کم از کم۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فلم ڈرامے دیکھتے ہیں، میں آپ کے لیے اچھا گمان کرتا ہوں، اور اگر کسی نے کچھ دیکھا بھی ہوگا تو وہ کچھ سیکھنے کے لیے دیکھا ہوگا، میں آپ کے لیے اچھا گمان کرتا ہوں، میں برا گمان نہیں کرتا ہوں آپ کے لیے۔ ہاں تو آپ مجھے کم از کم میری بات کی تصدیق تو کرو یار کہ کیا بادشاہ ڈائریکٹلی اس کو ریسیو کر کے پڑھتا ہے؟ بلکہ اس نے بندے رکھے ہیں، ایک خاص بندہ ہے، جب بھی باہر سے کوئی پیغام آتا ہے کہ بادشاہ کو پیغام آیا ہے تو وہ بندے کے پاس آتا ہے، اس بندے کو پھر بادشاہ حکم دیتا ہے پڑھ کے سناؤ، ایسا ہی ہے، پھر وہ پڑھ کے سناتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا لفظ استعمال کرنے ہیں بادشاہ کی شان میں، کیونکہ ہر کوئی جب کوئی اٹھ کے پڑھنا شروع کر دے گا اس بادشاہ کے پاس، اس بادشاہ کے سامنے، تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو بادشاہ کے دربار کا ادب پتہ نہیں چلے گا، بادشاہ کے مقام کا پتہ نہیں چلے گا، اس مقام کے مطابق بادشاہ کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکے گا،
تو बेअदबी हो जाएगी। अच्छा, दुनियावी बादशाहों की बेअदबी होती है, अगर कोई हर बंदा उठ के पढ़ना शुरू कर दे और हर बंदा अपना पैगाम पहुंचाना शुरू कर दे। मेरे सरकार की शान क्या इससे वराउल वरा नहीं है? मेरे महबूब को अल्लाह ने वो फरिश्ता अता किया है, सारे ही फरिश्ते महबूब के गुलाम हैं, मगर एक फरिश्ता ऐसा मुकर्रर अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में कर दिया जिसको सारे एटिकेट सिखाए अल्लाह ताला ने, सारे आदाब सिखाए अल्लाह ने, सारे कानून सिखाए अल्लाह ने कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब क्या है। फिर पूरी दुनिया से जो कोई दुरूद पढ़ता है वो फरिश्ता पहले पिक करता है, पता नहीं किसने किस अंदाज से पढ़ा होता है, मगर जब हुजूर की बारगाह में वो पेश करता है तो अल्लाह ने जो उस फरिश्ते को अदब आदाब सिखाए हैं, कानून सिखाए हैं, उन आदाब के साथ वो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में वो दुरूद पेश करता। अब बात समझ आई आपको? इसलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा भेजा हुआ दुरूद मुझे पहुंच जाता है, और जो हदीस पाक के मेरी बारगाह में फरिश्ता मुकर्रर है। तो इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। हुजूर खुद अपनी शान को बयान फरमा रहे हैं कि मैं चाहूं तो, अच्छा बादशाह सुन सकता है कि नहीं? खुद बादशाह खुद पढ़ सकता है कि नहीं? मगर बादशाह खुद नहीं पढ़ता, बल्कि उसकी शान का, उसका अदब का तकाजा यह है कि कोई पढ़कर उसे सुनाए और उसकी बारगाह का अदब मलहूज रखे। बस यही मलहूज रखना है और फरिश्ते को अल्लाह ने सिखाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह, इसका मतलब यह नहीं हुजूर सुन नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की बारगाह का भी अदब है कि जब हम डायरेक्टली अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, यह मतलब हरगिज नहीं कि अल्लाह नहीं सुनता है, माज़अल्लाह, अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह कबूल भी करता है, लेकिन जब हम प्यारों का वास्ता डालकर अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं ना, तो उस वास्ते को अदब का जरिया समझते हैं कि अल्लाह की बारगाह का अदब हम नहीं जानते, मगर जब अल्लाह के किसी प्यारे का वास्ता डालकर अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उस वास्ते के जरिए से हमारी इस बेअदबी को भी दूर फरमाई देगा और हमारी बात को इसके वास्ते, अपने नेक बंदे के वास्ते के जरिए से, इसके तवस्सुल के जरिए से, इसके वसीले के जरिए से अल्लाह हमारी बारगाह, अपनी बारगाह में हमारी बात को कबूल फरमा लेगा। बस यही है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होता, वगरना अल्लाह ही सब कुछ सुनता है। तो सिखाया भी तो अल्लाह ने। हुजूर अपनी शान को बयान फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना कि हम बयान कर रहे हैं शान मुस्तफा बजुबान मुस्तफा, हुजूर की अपनी शान, हुजूर की अपनी जुबान से। तो हुजूर ने फरमाया मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, मैं जब तक तुम्हारे अंदर हयात हूं, जिंदा हूं, तुम्हारे दरमियान बैठा हूं, मौजूद हूं, तब तक भी तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। जब तक मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। और फरमाया तुम्हें नए नए अहकामात मिलते हैं, और फरमाया मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा इस दुनिया से चला जाना भी तुम्हारे लिए, मैं इस दुनिया से चला जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। क्यों? कि मैं तुम्हारे आमाल जो मेरे सामने पेश किए जाएंगे, तो तुम्हारी अगर नेकियां देखूंगा तो अल्लाह का शुक्र बजा लाऊंगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने मेरे अहकामात पर अमल करके अपना वक्त गुजारा, और अगर मैं तुम्हारी बुराइयां देखूंगा तो तुम्हारे लिए अल्लाह से इस्तिगफार किया करूंगा। हुजूर अपनी शान को बयान फरमा रहे हैं कि देखो तुम इंसान हो, तुम मासूम नहीं हो, तुम गुनाह कर सकते हो, तुम्हारी गलतियां हो सकती हैं, तुमसे बुराइयां हो सकती हैं, तुम परेशान नहीं होना, इसलिए कि जब तक मैं तुम में मौजूद हूं तुम्हारी इस्लाह करूंगा, और अल्लाह की तरफ से नए नए पैगामात आते हैं वही के जरिए से, तुम पर अल्लाह के अहकामात आते रहेंगे जब तक मैं मौजूद हूं, तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है। और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब भी तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं, तुमने परेशान नहीं होना, इसलिए कि अगर तुम मेरी सुन्नत पर अमल करके अपना वक्त गुजारोगे, मेरे बताए हुए अहकामात पर अमल करके अपना वक्त गुजारोगे, तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाऊंगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत ने मेरी बात पे अमल किया है। यार हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अगर हम अच्छे अमल करेंगे तो, हम अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कौन कौन? कुरान पाक में है लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें। जब हम अच्छे अमल करते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं,
تو اللہ تعالیٰ ان کے شکر کی وجہ سے اور زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے، اور زیادہ مہربانیاں فرماتا ہے، اور حضور کی شان اور زیادہ بلند ہوتی ہے، اور دنیا کو، اس امت کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب جب میرے محبوب کی جو باتیں ہیں، جو فرامین ہیں، ان کے خلاف عمل کیا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ پھر اس اضافے کو روک دے گا، اس برکت کو روک دے گا۔ اسی لیے آج ہر جگہ پر قحط ہے، ہر جگہ پر پریشانی ہے، اسی لیے ہر جگہ پہ ہم دھکے کھا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر نہ خود ادا کیا اور نہ ہی ہم نے اچھے عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا کچھ کرنے کا موقع دیا۔ تو ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے۔ ایک بات حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں میں زندہ ہوں، میں اچھا یار تسی کوئی چیز میرے سامنے لکھ کے لے آ کے تے پیش کر دیو تو میں مردہ ہاں کہ زندہ ہاں کہ جڑے میں پڑھ رہے ہیں اور تہاڈے کول ریسیو کرنے جی میں زندہ ہوں کہ مرا ہوا ہوں؟ اگر آپ مجھے کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، کوئی لکھا ہوا پیش کر رہے ہیں، یا مجھے آ کر کچھ بتا رہے ہیں اور میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یا مجھے یہاں پر اٹھ کے پیش کر رہے جی یہ لے جی کچھ پڑھ کے سنا دیں، یہ لے جی کچھ پڑھ کے سنا دیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مردہ ہوں کہ زندہ ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے اعمال میری وفات کے بعد بھی مجھے پیش کیے جاتے رہیں گے۔ گویا حضور بیان فرما رہے ہیں میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ حضور خود فرما گئے میں زندہ ہوں تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضور اپنی شان کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی زندگی کو، حیاتی کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، نیکیاں دیکھوں گا تو اللہ کا شکر بجا لاؤں گا، برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا، برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے۔ یہ صرف حضور کی زندگی میں ہی نہیں ہے، حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے۔ گویا حضور اپنی شان کو اس طرح بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو، گناہ کر سکتے ہو، معصوم نہیں ہو میری طرح، نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، بعد میں کوئی اور معصوم نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری غلطیاں ہو بھی جائیں گی تو تم پریشان نہیں ہونا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم میری امت میں سے ہو، شرط یہ ہے کہ تم پھر بھی میری سنت کو نہ چھوڑو، شرط یہ ہے کہ تم میں نے جو کہا ہوا ہے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو، پھر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اچھا یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لیے ہی ہیں کسی اور کے لیے بھی ہیں؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے اگر برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ہمارے لیے استغفار ہے تو کیا حضور اپنے صحابہ کے لیے استغفار نہیں کریں گے؟ ہمارے لیے استغفار ہے تو کیا جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کے لیے حضور استغفار نہیں کریں گے؟ تو پھر جو بندہ صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرے، کسی بھی صحابی کے خلاف، حضور اس سے راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برائیاں دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تے جدوں تسی حضور علیہ السلام تے غلامانو ہی پہ گئے، جدوں تسی حضور علیہ السلام تے صحابہ اکرام دے خلاف ہی بکواس کرن لگ پئے، تے پھر حضور علیہ السلام تہاڈے تو راضی نہیں ہون گے، ناراض ہون گے۔ اس لیے ہر صحابی نبی جنتی، ان کے کیا معاملات ہیں یہ اللہ رسول بہتر جانے، ہم نہیں۔ تو جو حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، دیکھیں انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی ہوں گی، وہ معصوم نہیں ہیں، اور اگر ہوئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ تو پھر وہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ ان پر راضی اور سارے صحابہ اللہ پر راضی۔ تو اس حدیث پاک کو بھی اچھی طرح سمجھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا میں رہوں تب بھی تمہارے لیے خیر، شان بیان فرمائی اپنی، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر، تو پریشان نہیں ہونا۔ لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام نے جو یہ بیان فرمایا نا، اس کا مطلب اس کو ہلکا مت لیجئے کہ کون نہیں جڑے بھی ایسے گناہ کریں گے ضرور بخشوائی لیں گے۔ میں پچھلے جمعہ مبارک کو پیش کر چکا ہوں کہ مشن مصطفیٰ پہلے ہے، حضور نے جو فرما دیا ہے وہ پہلے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ماں دے پیٹ چوں کوئی بھی کوئی جنتی جہنمی نہیں ہوندا،
सब फितरत पे पैदा होते हैं, और जब इस दुनिया में आ जाता है, मुकल्लफ हो जाता है, तो जो जन्नतियों वाले अमल करता है वो जन्नती हो जाता है, जो दोज़खी वाले अमल करता है वो दोज़खी हो जाता है। इसलिए हुजूर की सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह गुजारेंगे। ये मिशन मुस्तफ़ा भी है, और हुजूर ने जो अपनी शान को बयान फरमाया है उसको मैंने आपके सामने पेश भी कर दिया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और शान मुस्तफ़ा बज़ुबान मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह जारी रहेगी, आपके सामने फिर भी पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फज़ल व करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर लीजिए।